آج پہلی ذوالحج اور پیر ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ رزق میں ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، تنگ دستی دور ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات لوگ خود چل کر مدد اور پیسے دینے آ جاتے ہیں۔ جو لوگ دل سے یقین کر کے یہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چند ہی دنوں میں حالات بدل دیے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج خود پڑھ کر دیکھ لے، شاید آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ آج ہی سے شروع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ذوالحج اور پیر ایک ایسا مبارک اور نور برا دن ہے جو خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ذوالحج کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں آسمانوں سے زمین پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی پہلی 10 راتوں کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جن میں کیا گیا ایک نیک عمل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے دنوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سچے یقین کے ساتھ پڑھنے والا اپنی زندگی میں حیران کن برکتیں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد رب کریم خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جو لوگ رمضان مبارک کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے، جو ربیع الاول کی برکتوں میں بھی غفلت کا شکار رہے، ان کے لیے اللہ نے ذوالحج جیسے عظیم مہینے کا دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ اگر آج یکم ذوالحج کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ کے حکم سے رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، نوکری میں آسانی، شادی میں رکاوٹوں کا خاتمہ، قرضوں سے نجات اور ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہونے کے راستے کھل سکتے ہیں۔ یاد رکھو، ذوالحج کے یہ مبارک دن عام دن نہیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، ٹوٹے دلوں کو سکون ملتا ہے اور برسوں سے بند قسمت بھی کھل جاتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو ذوالحج جیسے بابرکت مہینے کو بھی غفلت میں گزار دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی گزر جاتی ہے، مگر خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان مبارک دنوں میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے، گھر سے بے سکونی ختم نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں آتی، وہ آج اس عمل کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بیماریاں راحت میں بدل جاتی ہیں اور تنگ دستی رزق کی فراوانی میں بدل جاتی ہے۔ آج ہر گھر پریشان ہے، کوئی قرضوں سے، کوئی بے روزگاری سے، کوئی بیماریوں سے اور کوئی سکون کی کمی سے۔ لاکھوں کمانے والوں کے پاس بھی سکون نہیں اور غریب آدمی دن رات فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں انسان کو صرف اللہ کی غیبی مدد ہی سنبھال سکتی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے لیے ایسا مختصر مگر طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے ثانیہ پیدا فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور غربت تنگ دستی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ذوالحج کا یہ مبارک مہینہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اگر آج آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا لیں۔ ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ کر تو دیکھ، تو کسی انسان سے نہیں زمین و آسمان کے مالک سے مانگ رہا ہے۔ وہ اللہ جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو پل بھر میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ نے یکم ذوالحج اور پیر کے اس بابرکت دن کو غفلت میں گزار دیا تو شاید پھر ایسا موقع نصیب نہ ہو۔ اس لیے آج کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، پھر دیکھنا اللہ وہ عطا فرمائے گا جو شاید پوری زندگی نہ مل سکا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، جاپان، مسقط، دبئی یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں یکم ذوالحج اور پیر کا مبارک دن شروع ہو جائے، آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ذوالحج کا آغاز ہوتے ہی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی پہلی 10 راتوں کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ ان دنوں میں کیا گیا ایک نیک عمل اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا دن عام دن نہیں، یہ قسمت بدلنے والا دن بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، چاہے ابھی پڑھ لے، چاہے نماز فجر کے بعد، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، آپ دن میں پڑھیں یا رات میں۔ اس عمل کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں، سفر میں، چلتے پھرتے، جہاں موقع ملے یہ عمل ضرور کر لیں، لیکن خدارا اس وظیفے کو مت چھوڑیں۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت اور ذوالحج کی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے روحانی وظائف اور برکتوں والے اعمال روزانہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم ذی الحج اور پیر کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کا مقام سب سے بلند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی نوکری، کوئی اپنا گھر، کوئی کاروبار میں ترقی، کوئی قرض سے نجات، کوئی اولاد، کوئی سکون اور کوئی اپنی پسند کی شادی۔ آج آپ جو بھی نیت کریں گے اللہ کے حکم سے اس کی قبولیت کے راستے کھل سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر دل میں یہ تصور قائم کریں کہ اب دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ مدینے کی پاک فضا میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور نہایت عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک نہایت مبارک، عظیم اور رزق والے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو یعنی اے رزق عطا فرمانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کے ذکر سے بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے یقین اور پاک دل کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے اور وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج یکم ذی الحج اور پیر کے اس بابرکت دن میں یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتا ہے اور بندے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے سب کو رزق دینے والے رب۔ جب بندہ محبت اور یقین کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ پھر انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ خود اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور ہر نعمت اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر، کوئی بیکاری، کوئی سڑک پر مانگنے والا انسان بھی آج ذی الحج کے اس مبارک دن میں یقین کے ساتھ یا رزاقو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے، خالی ہاتھ بھر دیتا ہے، اجڑے حالات سنوار دیتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھے جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، وہ ایسا نوازتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ میرے رب نے چند لفظوں کے صدقے میں میری زندگی بدل دی۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم اور نور بھری آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک آیت ہے اللہ الصمد۔ یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت مبارکہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم صفاتی نام بھی ہے۔ یاد رکھے جب بندہ یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے دروازے کھولنا شروع فرما دیتا ہے۔
اور جب بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو غم، پریشانیاں، قرض، بے سکونی اور مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے اور پوری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ ایک انسان دن رات سخت محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تب جا کر تھوڑا بہت رزق کماتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو آرام سے دفتر آتا ہے، چند گھنٹے بیٹھتا ہے اور لاکھوں روپے کما کر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی بے نیازی اور اس کی عطا ہے۔ جب اللہ کسی پر کرم فرما دیتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، اندازے نہیں دیکھتا، وسائل نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف محنت ہی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو، محنت اپنی جگہ مگر اصل عطا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی گمان کے، بغیر کسی وسیلے کے، پل بھر میں انسان کی تقدیر بدل دے۔ فقیر کو امیر بنا دے، بے روزگار کو صاحب کاروبار بنا دے اور ٹوٹے ہوئے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ اب توجہ سے سن لے کہ اللہ الصمد آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یکم ذوالحج اور پیر کے اس مبارک دن اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی، بے روزگار روزگار پائیں گے، قرض دار قرض سے نجات پائیں گے، اور جن گھروں میں بے سکونی، بے برکتی اور پریشانیاں ہیں، اللہ ان گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرما دے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات بدلنے کی نیت کر لے۔ یا رزاقو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ محبت، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھ لے، پھر اللہ کریم سے مانگے اور اتنا مانگے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ بھی کھول کر عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسی عظیم اور بابرکت قرآنی سورت کی تلاوت کرنی ہے جس کے بغیر یہ پورا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ سورت اس عمل کی اصل روح اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد بھی ہے اور ہر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت دلوں کو توحید کی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ اس مبارک سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ یہ وہ سورت ہے جسے غیبی مدد کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے سکونی ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، ایسے وقت میں انسان کو صرف اللہ کی طرف رجوع اور اسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کی وحدانیت کو دل سے مانتا ہے۔ اب آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی عظیم سورت ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور جو شخص اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن مجید کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آج آپ نے اس سورت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، مگر 33 مرتبہ ضرور مکمل کرے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یہ سورت یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہی توحید جب دل میں اترتی ہے تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ سورہ اخلاص کا ذکر انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ جو بندہ خالص دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے ایک مانتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اسے عطا بھی کرتا ہوں اور اس کی نسلوں تک برکت پہنچا دیتا ہوں۔ اس لیے آج کے اس خاص عمل میں سورہ اخلاص کو پورے یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ کے حضور دعا کریں، کیونکہ جب بندہ دل سے مانگتا ہے تو آسمانوں سے رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ اپنے بندے کی جھولی بھر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں
تو آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ درود پاک اس عمل کی قبولیت کا دروازہ ہے اور رحمتوں کی کنجی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس پورے وظیفے کو مکمل سمجھیں اور فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں، دل کو جھکا دے، آنکھوں سے آنسو بہنے دے اور بار بار توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہونے لگے۔ جب دل میں یہ اطمینان آ جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر اللہ سے مانگنے میں کوئی جھجک نہ رکھیں۔ اس وقت اللہ سے ضد کر کے مانگے، گریہ و زاری کے ساتھ دعا کریں، اور اگر ممکن ہو تو سجدے کی حالت میں جا کر اپنے رب کو پکاریں۔ یقین رکھیں جو بھی آپ دل سے مانگیں گے اللہ کے حکم سے وہ عطا ہو کر رہے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے رزق میں بے پناہ وسعت اور اضافہ ہوگا، غربت اور تنگ دستی ختم ہوگی، اور اگر کوئی مقروض ہے تو انشاءاللہ قرضوں سے نجات کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر گھر میں بے سکونی یا مشکلات ہیں تو اللہ کے حکم سے ان کا خاتمہ ہوگا اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو نہ مانگا وہ بھی اپنے فضل سے نصیب کر دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔